بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، کوشش کروں گا کہ شارٹ رکھوں، لیکن چیزیں بہت سی انکلوڈ کرنی ہیں تو شاید 2-4 منٹ لمبی بن جائے۔ دوسرے نمبر پہ بالکل سٹاک پہ ٹو دی پوائنٹ باتیں نہیں ہوں گی، کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں۔ تو جو بھائی ہمارے بالکل ٹو دی پوائنٹ سٹاکس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، شیئرز کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، وہ اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ویڈیو تو ان کی مرضی۔ دیکھیں مجھ سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی فیبلپی لگ جاتا ہے پیچھے کا، یعنی کہ ایک دن پچھلا فیبلپی میں رگڑ دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ کبھی 1-2 نیوز جو ہیں وہ پرانی شیئر ہو جاتی ہیں گروپ میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 145 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 80,000 اور 80 پہ، جدھر انڈیکس نے 202 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کے اگر ہائی کی بات کریں تو جمعے والے سیشن میں انڈیکس نے آپ کو ہائی دکھایا 80,627 کا، جدھر انڈیکس نے 345 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 80,212 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 70 پوائنٹ لوز کیے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 211 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ جمعرات والے سیشن سے تھوڑے سے کم تھے۔ جمعرات والے سیشن میں 229 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ جمعے والے سیشن میں انڈیکس جمعرات والے ہائی کو بھی بریک نہیں کر سکا۔ اس کے بعد جو کلوزنگ آئی جمعے والے سیشن میں وہ بھی جمعرات کی کلوزنگ سے نیچے آئی، اور جو جمعے والے سیشن میں لو تھا وہ بھی جمعرات والے سیشن کے لو سے نیچے تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوورال انڈیکس جو ہے وہ جمعرات والے سیشن سے نیچے گیا، اوپر نہیں گیا۔ فل رینج باؤنڈ تھا آپ کا انڈیکس، صرف 2-3 سٹاک چلے، ATRL دیکھ لیں، اس کے بعد سازگار دیکھ لیں، بس چلا تو بینکنگ سیکٹر چلا۔ پچھلی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جب بائی کرتے ہیں تو چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں، اور جب سیل کرتے ہیں تو چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں۔ تو مجھے ایک بھائی نے آ کے، بڑے اچھے بھائی ہیں میرے، ان کا ایک میسج مجھے آیا، وہ میسج پہلے سنیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم معاہد بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ معاہد بھائی ایک سوال ہے آج کی ویڈیو دیکھ کے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹائم ہوتا ہے اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ کہ سوال کر رہا ہوں کہ ہم موبائل ایپ یوز کرتے ہیں، لیپ ٹاپ تو ہمارے پاس ہے نہیں، یا اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ جیسے AHL کی RFB والوں کی پرانی جو ایپ ہے اس میں تو یہ چارٹس ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان چارٹ سے بہت دور ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے اس کی سپورٹ کیا ہے، نہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آج لو کیا لگایا تھا اور آج ہائی کیا لگایا تھا، اس سے ہی ہم صرف اندازہ بناتے ہیں۔ یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، تو جب میں نے ان کا یہ میسج سنا تو میں نے کہا چلے اس کا جواب دیں گے۔ ایک تو اس چیز کا کہ ریزسٹنس اور سپورٹ لیول کیسے دیکھنی ہے جو موبائل یوز کرتے ہیں ان کے لیے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو پہلے اس چیز پہ آتے ہیں کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے وہ سن لے، اور کیا وجہ ہے کہ میری غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی کبھی میں بلنڈر بھی ٹھوک دیتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں میں صبح اٹھتا ہوں تقریباً 3:30 بجے، 3:30 بجے اٹھا، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھنا جتنا بھی پڑھ لیا، اس کے بعد سونا ہوتا ہے مجھے 4 بجے، 4:15 میں لیٹ جاتا ہوں۔ یقین مانے مجھے 6 بجے تک نیند نہیں آتی، 6-6:30 بجے جا کے مجھے نیند آتی ہے۔ دوبارہ میں نے الارم 2 لگائے ہوئے ہیں، ایک تقریباً 8:30 کا اور دوسرا 9:05 کا، کہ 8:30 پہ اٹھ کے مجھے نہانا ہوتا ہے، اس کے بعد ریڈی ہو کے 9:05 تک مجھے اپنی کرسی پہ بیٹھنا ہوتا ہے، تاکہ جو نیوز لگانی ہوتی ہیں گروپ میں وہ میں لگا سکوں، اور آپ کو جو چیزیں بتانی ہیں وہ بھی بتا سکوں۔ اور اگر میں 8:30 پہ 40 پہ نہیں اٹھ سکتا تو پھر میں نے ایمرجنسی جو الارم لگایا ہے وہ 9:05 پر ہے۔ اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں انڈیکس کو کھول کے، 9:30 بجے جب بیٹھتا ہوں انڈیکس اوپن ہوتا ہے، میرا ناشتہ بھی میرے پاس آتا ہے، چاہے میں نے دودھ پینا ہے، لسی پینی ہے، جو بھی پینا ہے وہ ادھر ہی آنی ہے۔ اس کے بعد 3:30 بجے تک میں کرسی سے نہیں اٹھتا۔ بیچ میں جو لنچ آتا ہے، لنچ میں کرتا بھی نہیں، میرے خیال سے بعض دفعہ تو نہیں کرتا، بہت کم کرتا ہوں، وہ بھی بعض دفعہ میرے پاس ہی آ جاتا ہے۔ صرف ظہر پڑھنے کے لیے میں اٹھتا ہوں، اس کے بعد پھر اسی کرسی پہ 3:30 بج جاتے ہیں انہی چکروں میں۔ 3:30 انڈیکس بند ہوا، کچھ لکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا سٹاک کے بارے میں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے مجھے ویڈیو کا پہلا حصہ بناتا ہوں جس میں سیشن کے بارے میں بات ہوتی ہے اور سٹاک کے بارے میں بات ہوتی ہے، کیونکہ فیبلپی جا کے آتا ہے مغرب کے ٹائم، مغرب سے تھوڑا پہلے۔ تو 5-5:30 میں ویڈیو بناتا ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کی، اسے ایڈٹ کرتا ہوں، اس کو ایڈٹ کرتے کرتے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔
یا مغرب سے 15 منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے فی پی لی پی آ جاتا ہے. اگر تو 7 بجے پونے 7 بجے فی پی لی پی آتا ہے، میں اس کو پھر جو باقی ویڈیو بچتی ہے اس کو بناتا ہوں، اس کو ایڈٹ کرتا ہوں تو مغرب ہو جاتی ہے. ایڈٹ کر کے مغرب پڑھنے جاتا ہوں، مغرب پڑھ کے واپس آتا ہوں تو اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. اس کو اپلوڈ کرتے کرتے اور جب وہ اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کے بیچ میں ڈنر کرتا ہوں. ڈنر کرنے کے بعد ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد دیکھتا ہوں اگر آپ کے کچھ کوسچن ہوں کسی بھائیوں کے یا کچھ کسی نے بھیجا ہو تو وہ دیکھتا ہوں. ان چکروں میں میرا عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. عشاء پڑھ کے آؤ تو ویسے ہی 9:30 بجے عشاء ہوتی ہے، 10 بجے ہوتے ہیں. 10-11 بجے تک موبائل پکڑو، 12 بجے مجھے سونا ہوتا ہے، 11:30-12 بجے. 12 سے لے کے 3 بجے تک سوتا ہوں. اس کے بعد پھر فجر کو اٹھنا ہوتا ہے. اور جو بلنڈر ہوتے ہیں مجھ سے، وہ بھی زیادہ وجہ یہی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ذرا بھی ٹائم نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنی فیملی کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اگر میں نے کوئی گراسری لے کے آنی ہو تو بہت کوشش کر کے مغرب سے بعد جا کے لے کے آتا ہوں. ایک تو اس ٹائم موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ ٹائم تھوڑا سا بچتا ہے میرے پاس وہ والا. تو یہ وجہ ہے کہ جو بروکر ویڈیو بناتے ہیں، جو انالیسس کرتے ہیں، ان کے پاس پوری ٹیم ورک کرتی ہے ان کے ساتھ. وہ آپ کی جیبوں سے پیسہ نکالتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، اپنی ٹیم کو بھی کھلاتے ہیں. ویڈیو بنانے کے لیے الگ بندے، ایڈٹ کرنے کے لیے الگ بندے، ان کے لیے انالیسس کرنے والے الگ بندے، نیوز ڈھونڈ کے لانے والے الگ بندے. تو اس لیے ان کے بلنڈر تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی بلنڈر ہوتے ہیں. یہ ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں بعد میں. دوسرے نمبر پہ جو بھائی کا سوال تھا کہ جو ہم موبائل پہ دیکھتے ہیں وہ کیسے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول دیکھیں. تو دیکھیں ریزسٹنس کس کو کہتے ہیں؟ ٹکراؤ کو، مزاحمت کو. جہاں پہ جا کے آپ کا سٹاک رکتا ہے، رک کے واپس آتا ہے، وہ آپ کی ریزسٹنس ہے. اور جہاں پہ نیچے جا کے باؤنس بیک کر کے وہاں سے اٹھتا ہے، ریکوری لیتا ہے، اس کو آپ سپورٹ مان کے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ان دنوں میں دیکھ لیں ایل پی ایل ہے، 26 سے ٹکرا کے وہ نیچے آ رہا ہے. تو اگر آپ موبائل بھی کھول کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یار آج بھی ایل پی ایل 26 سے اوپر نہیں گیا، 26 کو ٹچ کیا واپس آ گیا. دوسرے دن آپ نے دیکھا وہ 26 کو ٹچ کیا، 25.80 کو، 25.90 کو ٹچ کیا، پھر نیچے آ گیا. تو موبائل کو دیکھ کے بھی آپ اپنے مائنڈ سے ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ اس کے ریزسٹنس لیول اور سپورٹ لیول کون سے ہیں. ان کے لیے آپ کو چارٹ دیکھنے کی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے بہت زیادہ. سازگار کو دیکھ لیں کتنی دیر سے موو کر رہا ہے، یہ 830 پہ 825، 830، 825 اوپر جاتا ہے، 40، 45، 50، پھر 830 پہ آتا ہے. تو آپ کو موبائل میں بھی دیکھ کے پتا چل سکتا ہے کہ یار اس کے پاس سپورٹ لیول جو بن رہا ہے وہ 830 کا بن رہا ہے، اور اوپر جہاں سے جا کے واپس آ رہا ہے وہ اس کا ریزسٹنس لیول ہے. تو میرے خیال سے جو بھائی کے 2 سوال تھے یہ تو کلیئر ہو گئے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم آئی ٹریڈ ہوئے وہ بینک آف پنجاب میں ہوئے، اس کے بعد ایم بی پی، پی آئی اے، ڈبلیو ٹی ایل، ہم، اے کے بی ایل، کے ای ایل، آکٹوپس، پی آر ایل، ہاسکول. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز دیکھیں تو کمرشل بینکس میں صرف موو تھی، اور کمرشل بینکس نے پوائنٹ گین کیے 308. دیکھیں بینکنگ سیکٹر آپ کا جو ہے مسلسل پرفارم کر رہا ہے. پیچھے جب انٹرسٹ ریٹ کی خبریں آ رہی تھیں تو لگ رہا تھا کہ بینکنگ سیکٹر ٹوٹے گا، لیکن بینکنگ سیکٹر کے نہ ٹوٹنے کی 2 وجوہات ہیں، اور آگے بھی لگ نہیں رہا کہ بینکنگ سیکٹر ٹوٹے گا. ہاں کچھ کریکشن ضرور آ سکتی ہے، اگر انڈیکس میں کریکشن آتی ہے تو بینکنگ سیکٹر میں بھی کریکشن ضرور آئے گی، کیونکہ تمام ہی سیکٹر میں کریکشن آتی ہے. لیکن جیسے بینک ٹوٹنے تھے پہلے ویسے اب لگ نہیں رہا. کیوں؟ ایک تو جو اس کے پاس نیوز ہے، بینک چلتے کس بیس پہ ہیں؟ پیسے کے اوپر. اب ایک تو خبر یہ ہے کہ جو ایئر آن ایئر بیسس پہ 20.8% ان کی جو ڈپازٹ ہے بینکوں کا پیسے کا، اس میں اضافہ ہوا. تقریباً 30.81 ٹریلین جو روپیز ہیں وہ زیادہ جمع ہوئے ہیں، ڈپازٹ آیا ہے بینکوں میں. بینک چلتے ہی پیسے کے سر پہ ہیں. اب اتنا پیسہ ایک سال میں ان کے پاس آیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینک ٹوٹے گا؟ بینک اس پیسے کو آگے سود پہ دے گا، انٹرسٹ پہ دے گا اور انٹرسٹ کھائے گا. دوسرے نمبر پہ انٹرسٹ ریٹ کم بھی ہوتا ہے، تو بینکوں کو جو وہ ایکسچینج کے لائسنس مل چکے ہیں، اب ایکسچینج کے کام سے وہ کمائیں گے، اور جو ڈپازٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے اس سے کمائیں گے. تو لگ نہیں رہا کہ بینکنگ سیکٹر آپ کا ٹوٹے گا. کچھ کریکشن ضرور آ سکتی ہے، لیکن مجھے بینکنگ سیکٹر بہت زیادہ نیچے جاتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے بعد ریفائنریز نے صرف 10 پوائنٹ جو ہیں وہ گین کیے، باقی کوئی بھی سیکٹر جو ہے وہ 5 پوائنٹ سے زیادہ گین نہیں کر سکا. اگر نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس، ایکسپلوشن کمپنیاں، اس کے بعد فرٹیلائزر ہے، سیمنٹ، پاور، فارماسیوٹیکل، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، ٹیکسٹائل، ٹوبیکو، انجینئرنگ اور کیبل. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ایچ بی ایل نے پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 116، اس کے بعد ایم بی پی، بی ایچ ایل، ایچ ایم بی، اے کے بی ایل، پول، ایف اے بی ایل،
ABL, UBL, PSX. नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो OGDC, हबको, MCB, MEBL, PPL, FFC, एंग्रो, मारी, इफर्ट, FCCL. अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि जो जिनके साथ टीम करती है उनसे ब्लंडर होते हैं कि नहीं होते. अभी मुझे एक भाई ने ये पिक्चर भेजी थी, ये मैंने भी लगाई थी अपने ग्रुप में. तो किसी ब्रोकर साहब ने, कोई अच्छे ब्रोकर हैं जो हमारे ग्रुप में भी आना चाहते थे पीछे, तो नाम मैं नहीं लेना चाहता, मुझे किसी ने बताया, किसी भाई ने, कि वो अपनी वीडियो में बता रहे थे कि ऑटो सेक्टर इस न्यूज की बेस पे चला. साजगार में भी मूव थी, उसके बाद गेल, GHNI, एचकार, उनमें भी थोड़ी थोड़ी मूव थी और इस न्यूज की वजह से थी. पहले नंबर पे मुझे बताएं कि क्या ऑटो सेक्टर में मूव थी. मैंने तो नहीं देखी. मेरे पास गेल भी था, GHNI भी था, एचकार भी था. 2-2, 3-3 रुपए को आप मूव कहते हैं. उसके बाद ये न्यूज तो 1 माह पुरानी है. जब मैंने ग्रुप में लगाई थी मेरे माइंड में भी ये आया कि ये सेम न्यूज तो, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट न्यूज तो सुनी थी कुछ देर पहले, 15-20 दिन पहले या 25 दिन पहले. अब कोई बंदा बता रहा है आपको कि ऑटो सेक्टर आज चला ही इस बेस पे. तो ये नीचे अगर देखें, जिधर GNN लिखा हुआ है उसके नीचे ये खबर ही 22 जुल्कादा की है और आज चल रहा है 28 जुल्हिज्जा मेरे ख्याल से, यानी कि 1 माह और 6 दिन पुरानी खबर. और 1 माह 6 दिन पुरानी खबर की बेस पे ऑटो सेक्टर कैसे चल सकता है? साजगार चला, वो भी किसी बेस पे नहीं चला. वो इतनी कहते भेड़ चाल कि जब कोई लेने पे आया तो बस लेने पे आ गया. ना कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, ना कोई अनाउंसमेंट थी उसकी. उसके बाद जब हमारा इंडेक्स बहुत अच्छा मूव कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तब भी साजगार नहीं चला. इस बेशरम को शर्म नहीं आई, ये वहीं पे खड़ा रहा, तकरीबन 830, 825, 830 पे खड़ा रहा. जब इंडेक्स आज 200 पॉइंट नीचे था, इसको पता नहीं कहां से चलना याद आ गया और ये जाके 886 और 890 का आया. उसके बाद इसको कैप भी हुआ. ये खबर ही पुरानी थी और ना ही इसकी बेस पे ऑटो सेक्टर चला, ना इस न्यूज की बेस पे साजगार चला. तो इसको कहते हैं ब्लंडर. जिनके साथ पूरी टीम काम करती है और जो पूरी ब्रोकरेज फर्म रन करते हैं, वो भी ऐसे ब्लंडर करते हैं. और मैंने अपनी सारी राम कहानी आपको सुना दी कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं होते चीजों को खंगालने के लिए कि कोई मैं चीज कंफर्म कर लूं, ये आज किया है, कल किया है, परसों किया है. फिर भी बड़ी कोशिश करता हूं, जो न्यूज मेरे पास आती है, जो नोटिफिकेशन आती है, कि उसका मैं ऊपर डेट देख लूं, कौन सी डेट का नोटिफिकेशन है, उसके बाद ग्रुप में शेयर करता हूं. लेकिन फिर भी अकेला बंदा हूं, आपके मैसेजेस के जवाब भी देने होते हैं दिन में. बाकी सारी जो मेरा एक स्केड्यूल है वो आपको बता दिया. उस बेस पे कुछ ना कुछ गलतियां जो हैं वो लाजमी होनी ही होनी है. उसके बाद अगर जुम्मे वाले सेशन के फीबीलीपी की बात करें तो बैंक्स ने बाइंग की 1.62 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.48 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 2.83 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 1.43 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग 2.57 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.01, होल्डिंग करना आप कह सकते हैं. म्यूचुअल फंड ने ठीक ठाक सेल किया 4.38 मिलियन का, एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.09 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 2.16 मिलियन की. 4 पार्टियां आपकी बाइंग में है, जिसमें से 2 इदारे हैं, बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स. उन्होंने सिर्फ 1.5 मिलियन का बाय किया. इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि दोनों ही इंडिविजुअल्स में है, उन्होंने तकरीबन 5 मिलियन का माल उठाया. जैसे इंडेक्स की सिचुएशन है, जैसे इंडेक्स हाई पे मूव कर रहा है, तो ग्रुप में भी आपको बता रहा हूं, वीडियो में भी बता रहा हूं कि इतना खुल डुल के बाय करने वाला इंडेक्स नहीं है. हाँ, ट्रेड जरूर लें. जो चीजें नीचे मिलती हैं, देखें ATRL दिहाड़ी लगवा गया हमारी. उसके बाद बाकी जो चीजें हैं हमें नीचे मिलती हैं, एचकार हो गया, गेल, GHNI नीचे मिलती हैं, इनको बाय करें. थोड़ा सा ऊपर 4-5 रुपए देते हैं. जैसी इंडेक्स की सिचुएशन है, कोई स्टॉक आपको 4-5 रुपए देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह करें, जेब में डालें और नीचे जाने का दोबारा उसको वेट करें. तो थोड़े से मुहतात होकर काम करें. ट्रेड जरूर लें. मैं ये नहीं कहता हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं. जो चीजें नीचे मिलती हैं उनको बाय करें, थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं, सेल करें. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. स्टॉक और सेक्टर की बात करें अगर, तो ऑटो सेक्टर नहीं चला, इंशाल्लाह चलेगा. सीमेंट सेक्टर में भी वैसी मूव नहीं थी, उसको भी मूव देनी चाहिए. स्टील सेक्टर आपको मूव दे चुका. उसके बाद बैंकिंग सेक्टर से खासकर दूर रहें. जिनके पास नीचे का पड़ा हुआ है वो स्टॉप लॉस के साथ ऊपर जाना चाहते हैं तो जाएं, ऊपर देखें कितना आपको लेके जाता है बैंकिंग सेक्टर, जाएं, अपना प्रॉफिट बुक करें, लेकिन बाइंग करने से जरा गुरेज करें. उसके बाद अगर आपको नीचे मिलता है 160 के नजदीक, 162, 163 के नजदीक, तो इसको बाय करना चाहिए. डीजी खान सीमेंट अगर मिलता है 88, 87 के करीब, तो उसको बाय करना चाहिए. पीटीएल आपको बताया था, आपसे बिकवाया था 37 पे,
وہ اگر آپ کو ملتا ہے 36-50 کے نیچے 36-30 کر لیں تو ان سیکٹر اور ان سٹاک پہ نظر رکھیں. جو بہت زیادہ سیکٹر بڑھ گئے ہیں ان سے تھوڑا بچ کے رہیں. ساری ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی تھی, ابھی ایڈٹ کرنی تھی تو صدیقی صاحب کی کال آ گئی. بولتے ہیں سازگار کا ذکر کیا ہے کہ نہیں ویڈیو میں نے کہا نہیں کیا, تو چلیں کر دیتے ہیں. آج مسئلہ یہ تھا کہ سازگار جب موو کر رہا تھا تقریباً 880 کے راؤنڈ اباؤٹ. سازگار میں جمپ چونکہ بڑے بڑے تھے, 875, 880, 884, 86, 3-4 روپے کے جمپ لے رہا تھا. صدیقی صاحب نے میسج کیا جب سازگار موو کر رہا تھا 875 پہ, آئی تھنک 76 پہ. صدیقی صاحب نے کہا کہ بائی کر لو. یہ میسج ڈیلیور ہونے میں تقریباً سازگار جا چکا تھا 886 پہ. اگر کسی نے بائی بھی کیا تو اس کو 886, 888 کا ملا, 887 کا کہہ لے. لیکن زیادہ تر بھائیوں نے سازگار کو بائی نہیں کیا. اس کی وجہ کیا, میں جانتا ہوں اس کی وجہ. ایک تو صدیقی صاحب بھی اور میں بھی ڈیلی بیسس پہ اپنے گروپ میں بولتے ہیں کہ بڑھ کے بائی مت کیجئے گا, کسی بھی چیز کو بڑھ کے مت لیجئے گا, انڈیکس بڑھ کے لینے والا نہیں ہے. تو جب ہم خود روک رہے ہیں عوام کو بڑھ کے لینے سے, تو سازگار جب ذلیل ہو کے 830 پہ, ادھر ہم نے نہیں بولا عوام کو کہ لے لو. پھر ایک اس میں موو آتی ہے, والیوم آتے نظر آتے ہیں, تو صدیقی صاحب کا پورٹ فولیو بڑا ہے, وہ رسک لے سکتے ہیں, میں بھی رسک لے سکتا ہوں. چھوٹے پورٹ فولیو والا بیچارہ رسک نہیں لے سکتا. ایک تو وہ دیکھے گا یار انڈیکس اتنے ہائی پہ موو کر رہا ہے, یہ پہلے ہی ہمیں منع کر رہے ہیں لینے کو. سازگار 830 پہ 840 پہ نہیں لیا, لینے دیا انہوں نے, اب 875 پہ 876 پہ کہہ رہے ہیں کہ لے لو. صدیقی صاحب نے بر وقت مشورہ دیا, لینا چاہیے تھا, سب کو لینا چاہیے تھا, لیکن ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ لینا چاہیے تھا. اگر وہی چلا جاتا دوبارہ 850 پہ 860 پہ تو ہم نے خوش ہونا تھا, اچھا کیا یار نہیں لیا. دیکھیں فیصلہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا, اس فیصلے کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا, ہمیں بائی کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر یہی سازگار 850 پہ جا کے بند ہوتا, 860 پہ بند ہوتا, تو پھر ہم نے خوش ہونا تھا کہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ٹھیک تھا. تو صدیقی صاحب اپنی جگہ ٹھیک ہیں, انہوں نے ٹھیک مشورہ دیا. لیکن جن بھائیوں نے بائی نہیں کیا میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا. چھوٹا پورٹ فولیو, اتنا اوپر جا کے بائی کر لینا, سٹاک ہو جانا, اس کے بعد انڈیکس کی کریکشن آ جانا. اگر سازگار بند ہوتا 850 پہ, انڈیکس میں اگر 200-300 پوائنٹ کی کریکشن آتا, یہ جا کے میں دکھاتا 810. ایک بیچارہ چھوٹا ٹریڈر 886 پہ لی ہوئی چیز 810 پہ جا کے کیسے وہ ایوریج کرتا, یہ میں جانتا ہوں, کیونکہ کسی دور میں میں بھی چھوٹا ٹریڈر رہ چکا ہوں. تو میرے خیال سے جس نے جو کیا اچھا کیا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.